یاد رکھیں جو اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، اس کا میں اگر ایک دو لفظوں میں اس کو اگر میں بتاؤں تو میں یہ جو میری معلومات ہیں کہ پورا سچ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جتنی بھی پارٹیاں ہیں، جتنے بھی فریق ہیں، 1 ہوں 2 ہوں 10 ہوں، پورا سچ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو بھی گھر کے حالات سے واقف ہوتا ہے اندر سے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اصل بات کیا ہے۔ اور جب پورا سچ نہ ہو، آدھا سچ، وہ پورے جھوٹ سے زیادہ خوفناک خطرناک ہو۔ اور پورا سچ بولنے کی یا ہمت نہیں ہے یا ان کا ارادہ نہیں ہے یا سچ بولنے کے لیے موقع نہیں ہے، تو معاشرہ اور ہماری ریاست ایک ایسی شکنجے میں کسی ہوئی ہے اس وقت میں، اور یہ شکنجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گرفت ہے، اور ایسی گرفت ہے کہ اس میں بڑے بڑے لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت با اختیار ہیں، بہت طاقتور ہیں، ان کے پاس بے انتہا وسائل ہیں، وہ شکنجے میں جو شکنجہ الہی میں تل ملا رہے ہیں، ان کو کوئی مخلص نظر نہیں آ رہا۔ آپ جب ان کے پاس بیٹھیں گے، ان کی گفتگو سنیں گے تنہائی میں، اور وہ دل کی بات آپ سے کریں گے، تو معلوم ہوگا کہ جتنے آپ بے بس ہیں اس سے کئی گنا زیادہ وہ اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے کہ جب قومیں بغاوت پہ اتر آتی ہیں اور بار بار اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ڈھیل کو نہیں سمجھتی، بار بار تنبیہات کو نہیں سمجھتی اور بے حسی کا مظاہرہ کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو بے بس کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت اس پہ بہت ضروری ہے، اور مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ اتنے ہمارے فضلاء کرام ہمارے پاس آؤٹ اتنی دور سے تشریف لائے، اتنے سارے لوگ جب مل کے بیٹھیں گے اور اللہ کے لیے بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت کام لیں گے آپ سے، بہت سے راستے نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چند سال پہلے ایک ہم نے ورکشاپ کروائی تھی یہاں، پروفیسر نذیر صاحب جو وزارت خارجہ میں ساری عمر ان کی گزری، اقوام متحدہ میں بھی ان کے کئی سال مواد ہے۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہمارے ملک کی جو ریاست کی جو مشکلات ہیں، معاشی مشکلات اور سی پیک کے حوالے سے، اس پہ آپ تفصیل سے بات کریں کہ ہماری پالیسیاں کیا ہیں اور ان پالیسیوں کے کیا نتائج ہوں گے۔ تو انہوں نے 5 دن کی ورکشاپ کروائی جس میں ہمارے تمام اساتذہ، بڑے اساتذہ شریک ہوئے، بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ میری پوری زندگی وزارت خارجہ میں گزری ہے، سفارت خانوں میں گزری ہے، اقوام متحدہ میں نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے، اور شاید انہوں نے یہ بتایا کہ 30 سال میرے اس میں خرچ ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسی ورکشاپ مشاورت پہلی دفعہ میں نے زندگی میں ایک مدرسے میں دیکھی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے اور جن کے ذمے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے وہ کتنی سنجیدہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ کا جو ہمارا یہ اجلاس ہے، جو اجتماع ہے، اس میں ان چیزوں پر بھی کافی بحث ہوگی، ریاست کی کیا اہمیت ہے اور ریاست کی جو مشکلات ہوتی ہیں اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہاں تک جو ہمارا ملک پہنچا ہے جس میں ہم بلیک میل بھی ہو رہے ہیں، ریٹ بھی ختم ہو گئی ہے، افراتفری ہے، فتنے کا انارکی کا سخت ترین اندیشہ ہے، اور دن بدن ہم معاشی طور پہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمیں آزادانہ اپنا احتساب بھی کرنا چاہیے۔ جہاں حکومتوں کا اس میں عمل دخل ہے، بیوروکریسی کا عمل دخل ہے، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کا دخل ہے، اور ہمارے معاشرے کے جو اہم طبقات ہیں ان کے بھی اس میں، تو خود ہمارا مدرسوں کا، علماء کرام کا اس میں کتنا حصہ ہے، اور ہمیں اپنی غلطیوں کی نشاندہی کر کے ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔